بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج ہماری تلاوت کا آغاز 16ویں پارے سے ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ سفر میں ہے اور دوران سفر بہت ہی غیر معمولی واقعات پیش آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے فرمایا کہ سوال کوئی نہیں کرنا۔ بار بار کی معذرت کے بعد ایک بستی پہنچے اور اس بستی میں مہمان تھے، مسافر تھے، بڑے بے مروت تھے بستی والے۔ کھانا کوئی نہیں دیا، ضرورت کوئی نہیں پوچھی۔ اس بستی سے باہر کی طرف نکلنے لگے تو ایک دیوار گرتی ہوئی نظر آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے فرمایا چلو اس دیوار کو ٹھیک کرتے ہیں۔ گرتی دیوار کو کھڑا کرنا آسان نہیں ہوتا، مزدوری کر رہے ہیں دونوں ہی اللہ کے پیارے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے احسان ہی کرنا تھا، کوئی بامروت لوگوں پر احسان کیا جاتا ہے، یہ تو اتنے بے مروت ہیں، مہمانوں کا مسافروں کا خیال ہی کوئی نہیں کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اب ہماری تمہاری جدائی ہے، لیکن جدائی سے پہلے ہم تمہیں بتاتے چلیں۔ جہاں تک مسئلہ کشتی کا تھا تو وہ کشتی غریب لوگوں کی تھی، آگے ایک ظالم بادشاہ تھا، جو کشتی بھی سلامت ہوتی وہ اسے غصب کر لیتا، چھین لیتا۔ میں نے اس کشتی کو عیبدار بنا دیا تاکہ ان کی مزدوری کا سلسلہ چلتا رہے۔ جہاں تک تعلق اس بچے کے قتل کا ہے تو اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت میں بتا دیا کہ وہ بھی مسئلہ یہ تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا کہ اس بچے کے والدین بہت نیک تھے، فرما بردار تھے اللہ کے۔ یہ بچہ آگے جا کر ماں باپ کے لیے گمراہی کا باعث بننا تھا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا اسے راستے سے ہٹا دو، اللہ ان کو اس سے بہتر اولاد عطا فرما دیں گے۔ تو یہ وجہ بنی آج دنیا میں کوئی اولاد ماں باپ کے ایمان اور دین کے لیے خطرہ بنے، اسلامی عدالت، اسلامی حاکم کسی بچے کے قتل کی اجازت دے دے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن یہ واقعہ قرآن کے اندر موجود ہے، مسلمانوں کے لیے سبق ضرور ہے کہ ایمان اتنی قیمتی چیز ہے، ایمان اتنی بڑی دولت ہے، اولاد اس کے لیے خطرہ بنے تو اللہ کے پیارے نے اسے راستے سے ہٹایا اور اللہ کے حکم سے ہٹایا، اللہ کے حکم سے ہٹایا۔ پھر تیسری بات، جہاں گرتی دیوار کو کھڑا کرنا تھا تو اس کے پیچھے کچھ خزانہ تھا، یتیم بچوں کی وہ دیوار تھی، ان کے والدین مر چکے تھے، ان بچوں کا اس زمین کی اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا۔ اللہ کی چاہت تھی کہ دیوار کھڑی کرو تاکہ یہ بچے جب جوان ہوں گے اپنا خزانہ خود سنبھال لیں گے۔ تو ان یتیم بچوں کے باپ کی خصوصیت کیا تھی؟ تو قرآن نے بتایا خصوصیت یہ تھی کہ ان کے ماں باپ بڑے نیک تھے، ان کے ماں باپ بڑے نیک تھے۔ ماں باپ نیک ہوں تو اللہ معاش کا انتظام اور اس کی حفاظت کا انتظام اللہ اپنے پیاروں سے کرا دیتا ہے، اپنے پیاروں سے کرا دیتا ہے۔ تو اس واقعے میں دو باتیں بہت بنیادی ہیں، ایک تو ایمان کی خاطر بچے کے قتل کرنا اور دوسرا ایمانی زندگی کی خاطر اللہ رب العزت نے اپنے پیاروں سے کہا کہ ان کی خزانے کی حفاظت کے لیے دیوار کھڑی کر دو۔ تو ایمان کی زندگی مفید بھی ہے اور کتنی بڑی دولت ہے کہ ایمان کی زندگی سے اولادوں تک اللہ رب العزت کو رزق کا مسئلہ، معاش کا مسئلہ آسان فرماتے ہیں۔ پھر ذوالقرنین بادشاہ کا تذکرہ ہے، اللہ کا نیک بندہ تھا، اللہ کا فرما بردار تھا، مخلوق خدا کی بڑی خدمت کرتا تھا، اللہ کے حق کے اندر بھی کوتاہی نہیں کرتا تھا۔ مشرق سے مغرب اس کے اسفار ہوتے تھے۔ ایک بستی کے پاس گزرا، ایک علاقے سے اس کا گزر ہوا جہاں یاجوج ماجوج آ کر اور بستی کو بار بار پریشان اور وہاں فساد مچایا کرتے تھے۔ بستی والے نے اس حاکم سے کہا کوئی ہمارے لیے دیوار کھڑی کر دیں تاکہ ہمیشہ کے لیے اس یاجوج ماجوج کی شرارتوں سے ہم محفوظ ہو جائیں۔ تو آپ نے ایک زوردار قسم کی دیوار کھڑی کر دی، لوہا پگھلایا، تانبا کے پگھلایا اور اس پر آپ نے آگ لگائی اور اس کے اندر ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دی دو پہاڑوں کے درمیان، جہاں سے ان کا آنا ناممکن ہوا، چڑھنا بھی ناممکن ہوا۔ یہ سارا خدمت کی اور یہ سارا اپنا ہنر دکھایا، لیکن ساتھ ہی بھی کہا یہ سب میری اللہ کی مہربانی ہے،
یہ سب میرا اللہ کی مہربانی ہے۔ اللہ کے فرما بردار کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے وہ متواضع ہوتا ہے، وہ تواضع کرنے والا ہوتا ہے، اس کے اندر تکبر اور غرور نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنی ہر خوبی کو اللہ کا فضل سمجھتا ہے، اللہ کی عطا سمجھتا ہے، اللہ کی مہربانی سمجھتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان نہیں لاتے تو کل قیامت میں ان کی نیکیوں کا کوئی وزن نہیں ہونا، ان کی نیکیوں کا کوئی وزن نہیں ہونا۔ وہ اتنے لوگ ہیں بس اوقات تھکتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، لیکن ان کا ثمرہ آخرت میں کوئی نہیں، اس لیے کہ ایمان کوئی نہیں، اس لیے کہ نبی کی زندگی کوئی نہیں، اس لیے انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مختصر سے تعارف کرایا، میں ایک انسان ضرور ہوں لیکن میری خصوصیت ہے کہ اللہ نے میرے پر نبوت کا تاج رکھا ہے، اللہ کی طرف سے میرے پر وحی اور پیغام آتا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ مریم کا تذکرہ ہے جس کی ابتدا میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے، بوڑھے ہیں، بیوی بھی بوڑھی ہے، اللہ سے کہتے ہیں اللہ میں کبھی بھی تیرے سے مانگنے میں مایوس نہیں ہوا اور نا امید بھی نہیں ہوا، اگرچہ میرا اور میری بیوی کا موسم اولاد کا نہیں، لیکن تیری رحمت سے کیا بعید ہے، تیری قدرت میں تو سب کچھ ہی ہو سکتا ہے۔ پورے ایمان اور یقین کے ساتھ اپنے اللہ سے فریاد کی، اللہ نے اسی بڑھاپے میں حضرت زکریا کو حضرت یحییٰ کی شکل میں بیٹا دیا، اور اس کی خوبیوں کا جو انسانیت کے کمال کو پہنچے ہوئے تھے اس کا تذکرہ فرمایا۔ یہ بھی اللہ کی قدرت کا ایک غیر معمولی واقعہ ہے، لیکن اس سے بھی غیر معمولی واقعہ اس سے آگے ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام ہیں، نہانے کے لیے ایک کونے پہ تشریف لے گئیں، اتنے میں جبرائیل امین آیا اور انسانی شکل میں آئے، نیک پارسا خاتون تھیں۔ جب ایک انسان کو اپنے سامنے دیکھا گھبرا گئی اور اس کو اللہ کا واسطہ دینے لگی، کہنے لگی ہٹ جا مجھ سے، میرے قریب نہ آ، اس لیے کہ ایک نیک اور پارسا عورت ایک اجنبی مرد کو اپنے سامنے دیکھ لے تو پارسا نیک خواتین تو گھبرا ہی جایا کرتی ہیں۔ شرم و حیا اللہ نے مرد کے مقابلے میں عورت میں ویسے ہی زیادہ رکھا ہے، تو فوراً گھبرا گئی، اللہ کی پناہ مجھ سے دور ہو جا۔ حضرت جبرائیل نے بتایا میں انسان نہیں، میں اللہ کا فرشتہ، میں پیغام لے کے آیا، اللہ تجھے بیٹا دینے لگا ہے۔ حضرت مریم اور گھبرا گئی، میں کوئی غلط عورت نہیں ہوں، میرا تو شوہر بھی کوئی نہیں ہے، تو میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ تو فرمایا ہوگا، ایسے ہی ہوگا، اللہ اپنی قدرت سے دیں گے۔ اور یوں پھونک ماری تو حضرت مریم علیہ السلام امید سے ہو گئیں، کچھ ہی عرصے کے بعد بیٹا ہوا، لیکن جب اولاد ہوئی تو پریشان سی ہو گئی کہ میری قوم کہاں مجھے مانے گی اور کہاں میری بات قبول کرے گی۔ حضرت مریم علیہ السلام اس گھبراہٹ میں تھیں، اللہ رب العزت نے فرمایا تمہارا بیٹا ہونے لگا ہے، تو اللہ نے ایک درخت کے ایک کھجور کے درخت کی ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، وہاں چشمہ جاری تھا، فرمایا تازہ کھجوریں کھاؤ، پانی پیو، تو اپنے طبیعت ٹھنڈی رکھو۔ اور پھر جب قوم کے پاس گئی، قوم نے وہ طرح طرح کی بولیاں شروع کر دی، برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اے مریم، اے ہارون کے بہن، اور فلاں تیرے بھائی ایسے نہیں، تیرے ماں باپ ایسے نہیں، تو نے یہ کہہ کر دیا۔ پہلی شریعتوں میں خاموشی کا بھی روزہ ہوا کرتا تھا، اللہ نے حضرت مریم سے کہا آپ انہیں سے کہہ دیں کہ میرا روزہ ہے، اشارہ کریں میرا روزہ ہے، میں بات نہیں کر سکتی۔ اگر تم نے اپنے سوالوں کا جواب پوچھنا ہے تو اس بچے سے پوچھ لو، فاشارت الیہ، قوم اور زیادہ غضبناک ہوئی، مذاق کرتی ہو، حرکت یہ کر لی اور اٹھا کے بچہ لے کے آ گئی، اور پھر کہتی ہے اس معصوم بچے سے ہم جواب پوچھ لیں، سوال اس سے کر لیں، کیسی حرکت کر رہی ہو۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں، اور بولتے بھی خوب ہیں، ابھی دودھ پیلے بچے ہیں، اور کہتے ہیں انی عبد اللہ آتانی الکتاب، پوری تقریر کر دی، اللہ کی شان ہے، اللہ ہے۔ جب حضرت مریم کی عفت اور پاک دامنی کا مسئلہ آیا تو اللہ نے اپنا نظام بدل دیا کہ اس موسم میں بچے بولتے نہیں، لیکن چونکہ مریم کی عزت اور آبرو اور عفت اور پاک دامنی کا مسئلہ ہے تو اللہ نے فرمایا آج تو اس بچے کو بولنا ہوگا، اور حضرت عیسیٰ کو حکم دیا تم بولو، اور بولے،
اور کہنے لگے میں تو اللہ کا نبی ہوں اور میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں اور والدین کا فرما بردار ہوں. اپنی خوبیاں جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی تھی اس کا تذکرہ فرمایا. تو اللہ نے بتایا یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام جن کی دعوت اور پیغام یہ ہے کہ اللہ ہی رب ہے، میرا بھی اور سارے انسانوں کا رب وہی ہے. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، اللہ کے بڑے سچے نبی، باپ نافرمان، باپ مشرک، باپ توحید سے بہت دور، لیکن باپ کی عزت کا احترام کا خیال باوجود ہے کہ وہ مشرک ہیں پھر بھی خیال کر رہے ہیں اور بہت پیارے انداز سے یا ابتی، اے ابا جان تم کس کی پوجا کر رہے ہو جو نفع نہیں دیتا، نقصان نہیں دیتا، فائدہ نہیں پہنچا سکتا، سن نہیں سکتا، کس کی پوجا کر رہے ہو؟ میں اللہ کا علم لے کے آیا ہوں، سچائی کے ساتھ آیا ہوں، شیطان کے راہ پہ مت چلیں، جہنم کا راستہ ہے، میں آپ کو جنت کا راستہ، فرما برداری کا راستہ بتا رہا ہوں. باپ غضبناک ہوا، ابراہیم باز نہ آیا، پتھروں سے سنگسار کر دوں گا، پتھروں سے سنگسار کر دوں گا. ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میں آپ سے اپنے اللہ سے معافی مانگوں گا، اللہ آپ کو ہدایت دے دے. نکل گئے وہاں سے. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا. یہ بھی اللہ کے بڑے پیارے ہیں اور یہ اللہ کے جتنے پیارے ہیں انہیں اپنے گھر کی بڑی فکر ہوتی تھی. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، یہ اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں، نماز کی تلقین کرتے ہیں، زکوٰۃ کی تلقین کرتے ہیں. یہ اللہ کے بڑے پیارے ہیں. اللہ کا ہر پیارا، اللہ کا ہر نبی، اللہ کا ہر محبوب بندہ، اسے اپنی اولاد کی نیکی کی بڑی فکر ہوتی ہے. اسے اپنی اولاد کی نیکی اور فرمان برداری کی بڑی فکر ہوتی ہے. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر انبیاء کا تذکرہ کیا. فرمایا ان کے پیچھے آنے والے وہ پھر نمازیں ضائع کرنے لگ گئے، اپنی خواہشات پہ چلنے لگ گئے. ہاں جو توبہ کر لے، اللہ کا بن جائے، اللہ اسے سب معاف کر دیں گے. اسی کا تذکرہ فرمایا. کفار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ دیکھو ہم دنیاوی لحاظ سے تم سے بہت اچھے ہیں اور ہماری بڑی اکثریت ہے اور ہمارے بڑے تعلقات ہیں اور ہماری محفلوں کی شان ہی کچھ اور ہے اور آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں. اگر آپ ہم سے بہتر ہوتے تو آپ کی یہ حالت نہ ہوتی اور ہماری یہ حالت نہ ہوتی. تو اللہ رب العزت نے فرمایا بہت سارے ساد و سامان والے اس سے پہلے اللہ کے نافرمان گزرے ہیں، بتائیے ان کا انجام کیا ہوا، ان کی پکڑ کیسی ہوئی، ان کا اللہ کا عذاب ان پر کیسے آیا. جو دنیا پرست ہوتا ہے نا، اس کے ہاں عزت کا معیار، شرافت کا معیار، کامیابی کا معیار، بلکہ علم کا معیار کیا ہوتا ہے؟ دنیا اس سے زیادہ کما سکے، دنیا اس سے کما سکے. اسے کہتے ہیں یہ بڑا پڑھا لکھا ہے، یہ بڑا سمجھدار ہے، یہ بڑا معزز ہے، یہ بڑا شریف ہے. دنیا پرستوں کے ہاں یہ معیار ہے اچھائی کا، کامیابی کا، علم کا، سمجھ بوجھ کا. لیکن دین کے اندر علم کا معیار کیا ہے، شرافت کا معیار کیا ہے، عزت کا معیار کیا ہے، کامیابی کا معیار کیا ہے، سمجھ بوجھ کا معیار یہ ہے جو اللہ کو زیادہ جانتا ہو، جو اللہ کے حکموں کو زیادہ جانتا ہو، جو اللہ کا فرما بردار زیادہ ہو، جس کی زندگی میں اللہ کی نیکی زیادہ ہو، جو اللہ کا پرہیزگار زیادہ ہو. اسلام میں علم والا اسے کہتے ہیں، اسے پرہیزگار کہتے ہیں، اسے عزت دار کہتے ہیں، اسے کامیاب کہتے ہیں. تو مشرک بھی کہا کرتے تھے شاہانہ زندگی ہماری ہے، تمہارے گھر میں فاقے ہیں، اگر اللہ ہم سے راضی نہیں تو یہ حالت ہماری نہ ہوتی اور تم سے راضی تمہاری یہ حالت نہ ہوتی. تو اللہ رب العزت نے بناوا ہے ماضی کے اندر بھی کتنے ہی مال و دولت والے اور خوشحال زندگی والے، لیکن اللہ کے نافرمان، تو ان کا انجام کیسا ہوا، ان کا انجام کیسا ہوا. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر آخرت کا تذکرہ اور آخرت میں اللہ کے دشمنوں کی پکڑ اور ان کی رسوائی اور ذلت، اس کا منظرنامہ ہے. پھر ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا جو ایمان کی زندگی لے کے آئے گا دنیا میں ایک انعام دوں گا، دنیا میں ایک انعام دوں گا. کیا؟ سلیم الفطرت لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت اور عزت ڈال دوں گا. سلیم الفطرت لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت اور عزت ڈال دوں گا. یہ دنیا میں ایمانی زندگی کا انعام اللہ عطا فرما دیں گے. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر سورہ طٰہٰ ہے، قرآن اترا ہے.
اللہ کے نبی کا قیام بڑھ گیا، راتوں کی عبادت بڑھ گئی، مشقت بڑھ گئی، آپ کو تسلی دی گئی اتنی مشقت بھی نہ اٹھائیں، اتنا بھی اپنے اوپر بوجھ نہ رکھیں، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، اللہ نے انہیں نبوت دی، اور نبوت کا انداز یہ تھا کہ سفر میں تھے، بیوی امید سے تھی، دور سردی کا موسم تھا، دور آگ نظر آئی، روشنی نظر آئی، وہاں گئے کہ شاید کوئی آگ مل جائے، سفر ہے، بیوی سردی کا موسم ہے، بیوی امید سے ہیں کچھ آگ جلائیں گے، کچھ تپش حاصل کریں گے۔ جب وہاں پہنچے تو وہ آگ نہیں تھی، اس وادی میں تو اللہ کا نور تھا، وہاں تو اللہ کا نور تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے آگ لینے، اللہ نے نبوت دے دی، اور نبوت بھی دی اور ساتھ دو معجزے بھی دیے۔ ایک معجزہ یہ دیا کہ لاٹھی پھینکے تو اژدہا بن جاتا تھا، اپنے بغل سے ہاتھ نکالتے تو چمکنے لگتا تھا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا میرے یہ دونوں معجزے، دنیا میں سب سے بڑا سرکش آدمی فرعون، اس کے پاس جاؤ اور اسے میرا پیغام سناؤ۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرنے لگے، اللہ آپ کی حکم کی تعمیل میری دعا ہے، میری زبان کے اندر فصاحت پیدا کیجئے، اور میری زبان کے اندر تاثیر پیدا کیجئے، اور میرا بھائی ہے نا ہارون، اس کو بھی میرا ساتھی بنا دیجئے، ہم جب دونوں ہوں گے تیری حمد و ثنا کریں گے، تیری تعریف کریں گے، اور ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے۔ اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ تیری پیدائش کے اندر بھی ہم نے تیری بڑی مدد کی تھی، جب ساری دنیا تجھے قتل کرنے کے درپے تھی اور ہم نے تجھے بچایا تھا، اور تیری ماں نے صندوق میں ڈال دیا تھا اور دشمن کے ہاتھ میں وہ صندوق بھی چلا گیا تھا، لیکن ہم نے تمہاری وہاں دشمنوں کے ہاتھ کے اندر بھی تیری حفاظت کی ہے۔ اب جا اس دشمن کے پاس، بڑا سرکش ہے، نرمی سے بات کرنا، نرمی سے بات کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اللہ بڑا ظالم ہے، بڑی درندگی کی زندگی اختیار کی ہوئی ہے۔ فرمایا ڈرے نہیں، میں دیکھ رہا ہوں کیا کرتا ہے، سن رہا ہوں کیا بولتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کیا کرتا ہے، سن رہا ہوں وہ کیا بولتا ہے، آپ جائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اسے اللہ کی طرف بلایا، اس نے جادوگر اکٹھے کر دیے، جادوگر مقابلے پہ آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ سامنے، جادو ظاہر ہے، جادو معجزے کا مقابلہ کہاں کر سکتا تھا، اور وہ سارے کے سارے جادوگر ناواقف تھے، جانتے نہیں تھے کہ یہ نبی ہے اور یہ معجزہ ہے، مقابلے پہ تو آ گئے، لیکن جب اپنے ہار دیکھی تو سچائی سامنے آ گئی، فوراً موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اور اپنے اس ہنر سے دستبردار ہو گئے اور ایمان لے آئے۔ فرعون چیخا چلایا، کہنے لگا تم سب ایک ہو، یہ سب تمہاری سازش ہے، تم چاہتے ہو اقتدار پہ قبضہ کرنا، جانتے ہو اس کی سزا کیا ہوگی، سولی پہ لٹکا دوں گا اور عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ جادوگروں کو اللہ نے ایسا ایمان دیا، کہنے لگا سب کچھ کر لے، کیا کر سکتا ہے، ہم تو اپنے اللہ کے پاس لوٹ کے جائیں گے نا، اپنے اللہ کے پاس لوٹ کے جائیں گے، اور اب تک جو غلطی ہو گئی اللہ معاف فرما دیں گے، اللہ معاف فرما دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اپنی قوم کو لے کر نکلے، دشمن پیچھے پیچھے، اللہ رب العزت نے اپنے پیاروں کو، اللہ نے سمندر کے اندر، دریا کے اندر سے نجات دے دی، انہی لہروں کو اس کے دشمن کی ہلاکت کا سامان بنایا۔ اللہ اللہ ہے بھائی، آگ ہے تو کسی کے لیے حفاظت ہے، کسی کے لیے ہلاکت ہے، سمندر اور دریا ہیں تو کسی کے لیے نجات اور حفاظت ہے اور زندگی کا معاش ہے، اور کسی کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ یہ ساری مخلوق اپنی ذات میں کچھ نہیں، اللہ چاہے تو اس میں نفع رکھ دے، اللہ چاہے تو نقصان رکھ دے، اللہ چاہے تو اس میں زندگی رکھ دے، اللہ چاہے تو اس میں موت رکھ دے، ہے اللہ کے ہاتھ میں، اس کے اختیار میں۔ اس کا تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کا، اللہ نے آپ کو کتاب دی، تورات دی، ادھر پیچھے سامری منافق تھا جو آپ کے ساتھ رہتا تھا، پیچھے اس نے لوگوں کو، آپ کی قوم کو بت پرستی کے اندر مبتلا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے، اپنی قوم کا یہ حال دیکھا، بڑے ناراض ہوئے، بھائی ہارون پر بھی ناراض ہوئے، اور اس سامری کے لیے بد دعا فرمائی، اور اسے ایک ایسی بیماری لگی جو اسے چھوتا اسے بھی سخت بخار ہو جاتا تھا۔ تو ہوا کیا،
کوئی اس کے قریب ہونے کے لیے تیار نہیں، اور خود وہ تڑپتے تڑپتے مر گیا، تڑپتے تڑپتے مر گیا۔ اس سامری اور منافق کی یہ سزا ذکر ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، اللہ رب العزت کا وہ غلطی ہوئی، اللہ سے معافی مانگی، اس کا تذکرہ۔ پھر اللہ نے ایک قانون بتایا اور ایک ضابطہ بتایا۔ قانون اور ضابطہ یہ بتایا کہ جو شخص بھی ہماری ہدایت سے اعراض کرے گا، کوئی بھی شخص، امیر غریب، شہری دیہاتی، مشرق مغرب شمال جنوب کا کوئی بھی ہو، جو ہماری دی ہوئی زندگی سے اعراض کرے گا، ہم اسے کیا کریں گے؟ گاڑی لے لیں گے، کوٹھی لے لیں گے، بنگلہ لے لیں گے، گھر لے لیں گے، صحت لے لیں گے، نعمتیں لے لیں گے؟ نہیں، فرمایا ہم اس کی زندگی تلخ کر دیں گے، اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوگا، اس کی زندگی میں چین نہیں ہوگا، اس کی زندگی میں چین نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزو، روئے زمین پہ جس شخص کو دیکھو وہ اللہ کا نافرمان اور باغی ہے، تو یقین کر لو اس کے اندر سکون نہیں، اس کے اندر سکون نہیں ہے، چاہے وہ کروڑوں کی گاڑی میں ہو، اور چاہے وہ اربوں کے کوٹھیاں اور بنگلوں میں ہو، اور چاہے وہ جھونپڑی کے اندر ہو، لیکن اللہ کا نافرمان ہے اور اللہ کی دی ہوئی زندگی سے دور ہے، اس کی زندگی میں سکون نہیں ہو۔ اس لیے آج دنیا میں نشہ آور دواؤں کا استعمال سب سے زیادہ ہے، اس لیے آج دنیا میں خودکشیاں ہر آئے روز بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اس لیے آج دنیا میں ہر دوسرے گھر میں دنیا میں آج طلاق اور خلع کی کہانیاں ہیں۔ کیوں؟ زندگی میں سکون نہیں۔ اور دنیا آج ترقی کے اس انتہا کو پہنچی ہے، اور انسان کے راحت و آرام کے وہ نقشے ہیں شاید انسان کے تصور میں بھی نہیں تھا، لیکن جتنا انسان آج بھی سکون ہے پہلے کبھی نہیں تھا۔ تو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اگر تم قرآنی زندگی سے اعراض کرو گے، اللہ تمہاری زندگی تلخ کر دے گا۔ یہ دنیا میں ہوگا، آخرت میں اندھے اٹھائے جاؤ گے، وہ کہیں گے اللہ ہماری تو بینا تھے دنیا میں، فرمایا تم دنیا میں ہمارے حکموں سے اندھے بنے رہے، آج ہم نے تمہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر سے کہا جو بھی آپ کو پریشان کرے آپ اللہ کی حمد و ثنا کریں، آپ دنیا والوں کی چمکتی دمکتی دنیا کو نہ دیکھیں، نظریں اٹھا کے بھی نہ دیکھیں، اس لیے کہ جو اللہ کے پاس ہے نا اس دنیا کے چمک دمک سے بہت بہتر ہے۔ آپ بھی اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کریں، اللہ کے نبی سے کہا گیا، حقیقت میں امت کو سبق دیا گیا، آپ بھی اپنی اولادوں کو نماز کی نیکی کی تلقین کریں، اور یہ بتایا کہ دیکھو یہ سب کچھ ہم نے اس لیے بھیجا، کتاب بھیجی، رسالت بھیجی، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے پاس تو حق سچ نہیں تھا، ہمارے پاس تو اللہ کا پیغام نہیں تھا، ہم نے حجت پوری کر دی۔ اب آپ بھی انتظار کریں، وہ لوگ بھی انتظار کریں، پھر دیکھیں کیا نتیجہ آتا ہے۔ بہت جلد ایسا ہے کہ فیصلہ ہونے والا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک۔ ختم ہے۔